بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کا جو مال ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے تو دن بدن ان کی فرما برداری میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ برکت والی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک مومن آدمی کو چاہیے کہ وہ برکت کا سوال کیا کرے۔ آپ دیکھیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے مواقع ہیں جس میں برکت کی دعا کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رغبت لائی ہے۔ جب ہم کسی مسلمان سے ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکت ہو۔ درود ابراہیمی میں آپ دیکھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد آپ کے جتنے پیروکار ہیں یا اللہ ان کے اوپر تو برکت نازل فرما۔ ایسے وطر والی آپ دعا دیکھیں، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا آتَيْتَ، یا اللہ جن لوگوں کو تو نے برکت عطا کی ہے یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ نحوست پھیل جاتی ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرتے ہیں، وہ جس جگہ پہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، یا اللہ برکت عطا کرنا، یا اللہ برکت والی جگہ پہ ہمیں اتارنا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ برکت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رغبت لائی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکتوں کو نازل کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایسے گھروں میں کبھی برکت نہیں آتی۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے اس گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ اگر کسی گھر کے اندر ایسا بد نصیب کوئی انسان رہتا ہے جو صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرنے والا ہے، اس گھر سے بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں کے برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بے ادبی کرنے والا ہے، ایسے گھر سے بھی رحمت کے برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ آسمان سے بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان وہ کسی کا حق مارنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، تو اس گھر میں بھی رحمت اور برکت نہیں آتی۔ اگر کسی بندے نے شوکیہ کتا رکھا ہوا ہے تو اس گھر میں بھی رحمت اور برکت نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ سے کون سے ایسے اسباب ہیں، انسان وہ اسباب اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا کہ اگر لوگ تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقوی اختیار کرنا یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی کرنا، یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا ہے اس پہ آپ راضی رہیں، یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ نمبر 5، جو انسان بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، اس گھر بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے نزول کرتے ہیں، اس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر برکت والا وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز سے بعد سے لے کر طلوع شمس تک جو وقت ہے بہت زیادہ برکت والا ہے۔ اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔